بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں عیسائیت کے منصف مزاج اور معتدل طبقہ کی تعریف کی گئی۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ چلی گئی۔ مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ کو مسلمانوں سے بدزد کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے انہیں طلب کر کے سوالات کیے۔ مسلمانوں کے نمائندہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں قرآن کریم کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر رکت طاری ہو گئی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگیں اور کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا۔ ان کی اور اس قسم کے دوسرے عیسائیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو سنتے ہیں تو حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ آتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اسلام کی حقانیت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد حلال و حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی ہے۔ قسم کی اقسام اور کفارہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ شراب اور جوے قمار کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرہ کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمانوں کو ام الخبائث کے استعمال سے باز آ جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے کا قرآنی جملہ سنا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بے اختیار پکار اٹھے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ محرم کو مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے کہ سمندر میں حجاج کے قافلہ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقائے انسانیت کی علامت ہونے کا بیان ہے۔ خبیث اور طیب میں امتیاز برتنے کی تلقین ہے کہ کسی چیز کی قلت و کثرت اچھائی کا معیار نہیں ہے۔ حلال و حرام، مطیع و عاصی، بھلا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے جا سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مختلف حوالوں سے جانور مخصوص کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ بحیرہ صاحبہ، وسیلہ اور حامی یا اس قسم کے ناموں سے جانوروں کے تقدس کی اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات کے خلاف آباء و اجداد کی ناجائز تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ فساد زدہ معاشرہ میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے تو گمراہ اور نافرمانوں کے غلط تاثرات سے محفوظ رہو گے۔ قیامت کے دن کے بے لاگ حساب محاسبہ کی یاد دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ اس ہولناک دن میں انبیاء علیہ السلام بھی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب عظیمت رسول جنہیں مردوں کو زندہ کرنے، بینائی اور برس کے لا علاج مریضوں کو چنگا کرنے اور مٹی کے جانوروں میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنے معجزات عطا کیے گئے تھے، انہیں بھی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا؟ وہ نہایت عجز و انکساری سے عرض کریں گے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو آپ کی توحید و الوحیت کی تبلیغ کی تھی، میرے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی۔ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی معاملہ فرمائیں، معاف کریں یا عذاب دیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن سچائی کے علمبردار ہی عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ ان کے لیے دائمی طور پر باغات اور بہتی نہریں تیار ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس سے پہلے مائدہ دسترخوان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے، اے عیسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں جنت کے کھانے کھلائیے۔ اللہ نے ایک دسترخوان اتارا جس میں انواع و اقسام کے جنتی کھانے تھے۔
خیانت کرنے اور بچا کر رکھنے سے انہیں روکا گیا تھا، مگر انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کے مرتکب افراد کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اس سے آگے سورہ انعام ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ چونکہ اس سورہ میں انعام، چوپائے اور ان سے متعلقہ انسانی منافع کا تذکرہ ہے، نیز جانوروں سے متعلق مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و رواج کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت اس شان سے اس سورہ کا نزول ہوا۔ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ اس کا مرکزی مضمون توحید کے اصول و دلائل کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسالت و آخرت کے موضوع پر بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کو دلائل و براہین کے تیز دار اسلحہ سے مسلح کیا گیا۔ دلائل کا انداز کہیں الزامی ہے تو کہیں مطمئن کرنے کے لیے عقل و خرد کے استعمال کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ کی ابتدا سے ہی دو خاندانوں یزدان و اہرمن کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین کا خالق اور ظلمت و نور کا خالق ایک ہی ہے اور وہ قابل تعریف اللہ ہے۔ پھر رسالت محمدی کے منکرین کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم کی حقانیت کا اثبات کیا اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے اقتدار سے نوازا اور پھر بارشیں برسا کر ان کے باغات کو سرسبز و شاداب بنایا اور انہیں معاشی خوشحالی عطا کی، مگر وہ ہماری نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آئے تو ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، لہٰذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ دے دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ یا تو فرشتہ ہم سے آ کر آپ کو نبی تسلیم کرنے کے لیے کہے یا ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ خط بھیج دیں تو آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھو کر اسے دیکھ بھی لیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہم فرشتے کو بھیج دیں تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آئے گا اور ان کا اعتراض پھر بھی برقرار رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ دنیا میں نکل کر دیکھیں وہ لوگ کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر دلائل جاری رکھتے ہوئے فرمایا اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے اللہ ہی ٹالتے ہیں اور اگر وہ آپ کو فائدہ پہنچائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بد عملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کی باتوں کا یہ اصل قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی دنیا ہی کی ہے، قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھیں گے اب بتاؤ یہ سچ ہے یا نہیں، پھر انہیں اپنے کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہدایت کے لیے اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دی جائیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ہٹ دھرم ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کا اعراض برداشت نہیں کر سکتے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کی مطلوبہ نشانی کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئیں۔ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے اور ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت برپا ہو جائے تو کیا پھر بھی تم غیر اللہ کا پکارو گے؟ ظاہر ہے کہ ایسے مشکل وقت میں اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اور اپنے شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ پہلی اقوام پر ہم نے تنگ دستی اور بیماری ڈالی مگر وہ راہ راست پر نہیں آئے، پھر ہم نے انہیں آرام و راحت دی، اس بار بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کے بجائے سرکشی اور ضلالت میں مزید ترقی کر گئے، تو ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ظالموں کی جڑیں کٹ کر رہ گئیں۔
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں۔ میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ انہیں قرآن کریم کے ذریعے ڈراتے رہیے۔ اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں بن سکے گا۔ مشرکین مکہ کے متکبر اور ہٹ دھرم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستہ پر لانے کی امید میں آپ ایسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنے مجلس سے نہ دتکاریں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر و متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کسیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے۔ اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید لائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہم اسی طرح وضاحت سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائے۔ پھر نظام کفر سے دو ٹوک برات کی اظہار کی تلقین ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مطلوبہ نشانیاں نبی کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، بحر و بر کی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ درختوں سے گرنے والا ایک پتا یا زمین کی پنہائیوں میں کوئی دانہ اور کوئی بھی خشکتر اس کے علم سے خارج نہیں۔ اللہ کی قدرت اور اس کے حفاظتی نظام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ آسمان سے بھی نازل ہو سکتا ہے، زمین سے بھی نکل سکتا ہے، اور فرقہ واریت میں شدت کی بنا پر باہمی جنگ و جدل کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ستارہ پرست قوم کے ساتھ مناظرہ کا بیان ہے کہ ستارے، چاند، سورج ڈوب جاتے ہیں اور ڈوبنے والا محتاج اور کمزور ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خوبی کا بیان ہے، اور وہ ان کا یہ اعلان ہے: میں نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر یکسوئی کے ساتھ آسمان و زمین کے خالق کی طرف کر لیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 سطروں میں 18 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے، اور ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین ہے۔ پھر قرآن کریم کے عموم و شمول اور اس کی حقانیت کا بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو روز قیامت ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ پھر قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت ہے۔ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے، مادی طور پر جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، اور روحانی طور پر جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کرنا۔ دن وہی نکالتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو لے آتا ہے۔ سورج چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے، خشکی اور تری میں راستہ متعین کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں۔ اس نے ایک جان آدم علیہ السلام سے تمام انسان پیدا کر کے ان کی عارضی رہائش گاہ دنیا اور ان کی مستقر رہائش گاہ آخرت کو بنایا۔ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے، جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور بنائے، جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے پھل بھی ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ علم، سمجھ بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہی اور وحدانیت کی واضح دلائل ہیں۔ مشرکین مکہ کی تردید کی، جن کا عقیدہ تھا کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کے عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وحی کی اتباع کی تلقین کی اور مشرکین کے معبودوں کی برائی کرنے سے روکا، کیونکہ وہ ضد اور مقابلہ میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہماری مطلوبہ نشانی دکھا دی جائے تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ نشانیاں دکھانا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ لوگ نشانی دے کر ایمان لے ہی آئیں گے۔ اس میں اہم نکات
اور کرنے کے کام، توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور دل حق کی پہچان کو عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حق بات اور عمدہ بات کرنے سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ ارادتاً کھائی گئی جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا، اگر استطاعت نہ ہو تو 30 دن کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے ضروری سوال کرنے میں بھی بھلائی ہے، غیر ضروری سوال کر کے مشکل پیدا نہیں کرنی۔ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے جنت، اللہ کی رضامندی اور بڑی کامیابی ملے گی۔ اللہ ہر حال اور عمل سے واقف ہے، اس لیے چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ شکر گزاری پر نعمت ملنا اللہ کی رضا کا، جبکہ نافرمانی کے باوجود نعمت ملنا ڈھیل دینے کے مترادف ہے۔ رب کے قریب مگر دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت لوگوں کو خود سے دور نہیں کرنا، کیونکہ ایمان کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ غیب کی کنجیاں یا بحر و بر کے خزانے، زمین پر گرنے والا پتا یا اس کی گہرائیوں میں دب جانے والا، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے فرشتہ بھیج کر روح قبض کر سکتا ہے۔ اللہ کی خاطر ابراہیم نے سب کنبہ چھوڑ دیا تو اللہ نے نسل انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی۔ قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ آئیے اللہ کو اس کی آیات اور صفات کے ذریعے پہچان کر خالص توحید کا اقرار کریں۔